الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب شروط الصلاۃ التي تتقدمها نماز کی شرائط جو نماز سے مقدم ہوتی ہیں ان کے بارے میں باب یجب علی المصلی نماز پڑھنے والے پر لازم ہوتا ہے یقدمت طہارت من الاحداث والانجاس کہ وہ حدثوں اور نجاستوں سے پہلے پاکی حاصل کرے علی ما قدمناہ اس تفصیل پر جو ہم بیان کر چکے قال اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وثیابک فطہر قال اللہ تعالی ان کنتم جنبا فطہروا وَيَسْتُرُوا عَوْرَتَهُ اپنے ستر کو چھپائے گا بقولہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے خذوا زینتکم عند کل مسجد ای ما یواری عورتکم عند کل صلاۃ اس آیت مبارکہ کے معنی بیان کرتے ہیں صاحب ہدایہ کہ اس کا مطلب ہے کہ ایسا لباس پہنو جو تمہارے ستر کو چھپانے کی جگہ کو عورت کو چھپا لے ہر نماز کے وقت وقال علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ لحائض الا بخمار کہ بالغہ کی نماز حائضہ سے مراد ای لبالغۃ بالغہ کی نماز بغیر دوپٹے کے بغیر چادر کے نہیں ہوتی وعورت الرجل ما تحت السرۃ الی الرکبۃ مرد کا ستر جو کہ ناف سے نیچے سے لے کر گھٹنے تک ہے لقولی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے عورت الرجل ما بین سرتہ الی رکبتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کا ستر اس کی ناف سے اس کے گھٹنے تک ہے اس کے گھٹنے کے درمیان تک گھٹنے کے درمیان کا حصہ ہے مرد کا ستر اس کے ناف سے لے کر اس کے گھٹنے تک ہے وَيُرْوَى مَا دُونَ سُرَّتِهِ اور روایت کیا گیا ہے ناف کے علاوہ حتی تجاوز رکبتہ یہاں تک کہ وہ ستر گھٹنے کو تجاوز کر جائے گا یعنی گھٹنے کو ستر لے لے گا گھٹنا ستر میں شامل ہوگا لہذا یتبین اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان السرۃ لیست من العورت کہ ناف جو ہے یہ ستر نہیں ہے خلافا لما یقولہ الشافعی برخلاف اس کے جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَالرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ اور گھٹنا جو ہے یہ ستر میں شامل ہے خلافا لہو ایضاً اس میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ہے وَكَلِمَةُ إِلَى نَحْمَلُهَا عَلَى كَلِمَةِ مَعْ الہ کا کلمہ جو ہے اسے ہم محمول کرتے ہیں ماں کے کلمے پر عملاً بکلمتی حتی کے کلمے پر عمل کرتے ہوئے وعملاً بقولہ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے الرکبۃ من العورۃ گھٹنا ستر سے ہے وبدن الحرۃ کلھا عورۃ آزاد عورت کا سارا بدن ستر ہے الا وجہھا وکفیھا
سوائے اس کے چہرے اور اس کے ہتھیلیوں کی، لقولی علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی وجہ سے، المرأۃ عورۃ مستورۃ، عورت چھپانے والا ستر ہے، چھپانے والی چیز ہے، واستثناء العضوین للابتلاء، اور دو اعضاء کا استثناء ابتلا کی وجہ سے ہے، بھی ابدائہما، ان کے ظاہر کرنے میں، ان دو اعضاء کو ظاہر کرنے میں ابتلا ہے، عوام و خواص سب شامل ہیں، اس وجہ سے ان کا استثناء ہو گیا۔ قال وہذا تنصیص علی ان القدم عورۃ، فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ صریح ہے، صریح دلیل ہے اس بات پر کہ قدم بھی عورت ہے، وَيُرْوَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ، اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ قدم ستر میں شامل نہیں ہے۔ هو الأصح، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قدم کا عورت نہ ہونا، قدم کا ستر میں شامل نہ ہونا، یہ اصح قول ہے۔ فَإِن صَلَّتْ، اگر کسی نے نماز پڑھی، وَرُبْعَ سَاقِہَا مَکشوفٌ، اور اس کی چوتھائی پنڈلی کھلی ہوئی ہے، او ثلثھا، یا پھر تہائی پنڈلی، تو تعید الصلاۃ، تو پھر وہ نماز کو دہرائے گی۔ ان ابی حنیفہ و محمد، امام اعظم اور امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک، و ان کانا اقل من الربع لا تعید، اور اگر مکشوف حصہ، کھلا ہوا حصہ ربع سے کم ہو تو پھر نہیں لوٹائے گی۔ قال ابو یوسف لا تعید ان کانا اقل من النصف، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کھلا ہوا حصہ آدھے سے کم ہے تو نماز کا اعادہ نہیں کرے گی، لأن الشیء انما یوصف بالکثرت، کیونکہ شے کو کثرت کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ سمجھا جاتا ہے، اذا کان ما یقابلها اقل منہ، جب اس کے مقابل جو حصہ ہے وہ اس سے قلیل ہوگا، اذ ہما من اسماء المقابلتی، کیونکہ یہ مقابلے والے نام ہیں، مستور اور مکشوف اسماء مقابلہ ہیں۔ وفی النصف عنہ روایتانی، اور نصف میں کیا ہوگا، نصف سے کم میں تو اعادہ نہیں ہوگا، نصف سے زیادہ میں اعادہ ہوگا، لیکن نصف میں کیا ہوگا، اس معاملے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دو روایتیں ہیں۔ فَاعْتَبَرَ الْخُرُوجَ عَنْ حَدِّ الْقِلَّةِ او عدم الدخول فی ضدہ، تو اعتبار کیا ہے قلت کی تعریف سے نکلنے کا، یا پھر اعتبار کیا ہے قلت کے مقابلے میں جو زیادتی ہے اس میں داخل نہ ہونے کا۔ لہما، جبکہ طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان ربع یوہ کا حکایت الکمالی، کہ چوتھائی کو بھی کمال مکمل کی طور پہ حکایت کیا جاتا ہے، کما فی المسح، جیسا کہ مسح الرأسی، جیسا کہ سر کے مسح میں، والحلق فی الاحرامی، اور احرام میں حلق کے معاملے میں، ومن رآ وجہ غیرہ یخبر عن رؤیتہ، اور جس نے کسی کا چہرہ دیکھا تو وہ اس کے دیکھنے کی خبر دیتا ہے، وَإِن لَّمْ يَرَ إِلَّا أَحَدَ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ، اگرچہ اس نے اس کا صرف جو چہرے کی جانبیں ہیں ان میں سے ایک چوتھائی دیکھا ہوتا ہے۔ وَالشَّعْرُ وَالْبَطَنُ وَالْفَخْذُ كَذَلِكَ، بال، پیٹ اور رانے اسی طرح ہیں، یعنی علی ھذا الاختلاف، اسی اختلاف پر ہیں، لأن کل واحد عضو علی حدۃ،
کیونکہ ہر ایک علیحدہ عضو ہے. والمراد بہ النازل من الرأس، بالوں سے مراد وہ بال ہیں جو سر سے لٹکے ہوئے ہیں. وہ صحیح، یہی صحیح ہے. وانما ودیا غسلہ فی الجنابتی لمکان الحرج، اس کے دھونے کی معافی غسل جنابت میں، وہ جو لٹکے ہوئے بال ہیں ان کے دھونے کی جو معافی دی گئی ہے غسل جنابت میں، وہ حرج کی وجہ سے ہے. والعورۃ الغلیظۃ علی ھذا الاختلاف والذکر یعتبر بانفرادہ، اور جو عورت غلیظہ ہے، ستر کے وہ حصے، اگلی پچھلی شرمگاہیں، وہ بھی اسی اختلاف پر ہیں، چوتھائی کھلی ہوں یا آدھی کھلی ہوں. وَالذَّكَرُ يُعْتَبَرُ بِانفرادہ، ذکر کو منفرد طور پر اعتبار کیا جاتا ہے، اس کا اکیلا اعتبار کیا جاتا ہے. وَكَذَلْ اُنْثَیانی، اسی طرح کیا ہوتے ہیں مثانے، مثانوں کا بھی اکیلے اعتبار کیا جاتا ہے. ھذا هو الصحیح دون التمی، نہ کہ ان سب چیزوں کو ملا کر ایک عضو شمار کیا جائے گا. وما کانا عورتن من الرجل، اور مرد کا جو حصہ ستر ہے، فہو عورت من الامتی، وہی حصہ لونڈی کا بھی ستر ہے. وبطنها وظہرها عورت، اس کے علاوہ لونڈی کا پیٹ اور اس کی پیٹ بھی ستر ہے. وما سوا ذالک من بدنها، اور اس کے علاوہ اس کے بدن کا جو حصہ ہے لونڈی کے بدن کا، لیس بھی عورت، وہ ستر میں داخل نہیں ہے. لقولی عمرہ القی القی عنکل خمارہ یا دفارو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ جب انہوں نے ایک لونڈی کو کہا تھا کہ اپنی چادر پھینک دے، اپنی چادر اتار دے، اے واہیات تتشبہین بالحرائر، کیا تو آزاد عورتوں کی برابری چاہتی ہے، ان سے مشابہت چاہتی ہے. وَلِأَنَّهَا تَخْرُجُ لِحَاجَةِ مَوْلَاهَا فِي ثِيَابِ مِحْنَتِهَا عَادَةً، اور اس لیے کہ لونڈی اپنے آقا کی ضروریات کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں میں عمومی طور پہ نکلتی ہے. فَأُعْتُبِرَ حَالُهَا بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، تو لونڈی کا حال معتبر ہے، اس کا قیاس کیا گیا ہے محرمات والی صورت پر، فی حق کی جمیع الرجالی، تمام مردوں کے حق میں، دفعا للحرج، حرج کو دور کرتے ہوئے. وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةُ، اگر نمازی کو وہ چیز نہ ملے جس سے وہ نجاست کو دور کرے، صلی معها، تو نجاست کے ساتھ ہی نماز پڑھ لے گا. وَلَمْ يُعِدْ، اور اس نماز کا اعادہ بھی نہیں کرے گا. وَحَاذَا عَلَى وَجْهَيْنِ، یہ مسئلہ دو صورتوں پر بنتا ہے. ان کانا ربع الثوب او اکثر منہ طاہرا، اگر کپڑے کا چوتھائی یا اس سے بھی زیادہ پاک ہے، یصلی فیہ، تو اس میں نماز پڑھ لے گا. ولو صلی عریانا لا یجزی، اگر اس کیفیت میں اس نے بے لباس نماز پڑھی
تو نماز اسے کفایت نہیں کرے گی، لأن ربع الشیء یقوم مقام کلہ، کیونکہ شے کا چوتھائی اس کے کل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ اقل من الربع، اور اگر پاک حصہ ربع سے بھی کم ہے، فَكَذَلِكَ عند محمد، تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہی والا حکم ہوگا جو پیچھے بیان ہوا، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِي، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے، لِأَنَّ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ تَرْكُ فَرْدٍ وَاحِدٍ، کیونکہ اس ناپاک کپڑے میں نماز پڑھنے میں ایک فرض کو ترک کرنا ہے۔ وفی الصلاۃ عریانا ترک الفروض، جبکہ نماز میں بے لباس رہنا یہ چند فرضوں کا ترک ہوگا۔ وعند ابی حنیفہ و ابی یوسف، جبکہ شیخین رحمۃ اللہ کے نزدیک یتخیر بین ان یصلی عریانا و بین ان یصلی فیہ، جب چوتھائی سے کم پاک ہے تو اس صورت میں اسے اختیار ہوگا کہ وہ بے لباس نماز پڑھ لے، یا یہ کہ اس ناپاکی والے لباس میں ہی نماز پڑھ لے۔ وَهُوَ الْأَفْضَلُ، اور افضل یہی ہوگا کہ اسی لباس میں نماز پڑھے، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مانع جواز الصلاۃ حالت الاختیاری، کیونکہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں، ناپاک کپڑے میں نماز پڑھنا یا پھر بے لباس ہو کر نماز پڑھنا، ان میں سے ہر ایک حالت اختیار میں جواز نماز کو منع کرنے والی ہے۔ اگر اس کے پاس صحیح کپڑا ہوتا تو ان میں سے کوئی بھی صورت اس کو نماز کا جواز فراہم نہیں کرتی۔ وَيَسْتَوِيَانِ فِي حَقِّ الْمِقْدَارِ، اور یہ دونوں برابر ہوں گے مقدار کے حق میں، فَيَسْتَوِيَانِ فِي حُکْمِ الصَّلَاةِ، لہذا نماز کے حکم میں بھی برابر ہوں گے۔ وَتَرْكُ الشَّيْءِ إِلَىٰ خَلْفٍ، اور چیز کو خلیفہ کی طرف چھوڑ دینا، لا یکون ترکن، اس کو ترک نہیں کہتے۔ والافضلیۃ لعدم اختصاص الستر بالصلاۃ، اور افضل کیوں ہے وہ ناپاک کپڑے کو پہننا، لعدم اختصاص الستر بالصلاۃ، کہ ستر کو ڈھانپے رکھنا، ستر کا لحاظ رکھنا، یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ واختصاص الطہارۃ بہا، اور پاکی کے ساتھ لازمی جو صورتحال ہے وہ نماز کے ساتھ خاص ہے۔ ومن لم یجد ثوبا، اور جسے کپڑا ملے ہی نہ، صلی عریانا، تو وہ بے لباس نماز پڑھے گا، قائدن بیٹھ کر، یؤمی بالرکوع والسجود، اور رکوع اور سجدے کے اشارے کرے گا۔ وہکذا فعلہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا۔ فإن صلی قائما، اگر اس نے بے لباس کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی، اجزاہ، تو وہ بھی اسے کفایت کر جائے گی، لأن فی القعود ستر العورۃ الغلیظۃ، بیٹھنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ بیٹھنے میں جو ستر غلیظ ہے، جو اگلی پچھلی شرم گاہ ہے، اس کو چھپانا ہے۔ وفی القیام اداء هذه الارکان، جبکہ قیام کی اجازت اس وجہ سے ہے کہ قیام میں یہ جو ارکان ہیں، رکوع سجدہ وغیرہ، ان کی ادائیگی ہے۔ فیمیل الی ایہما شاء، تو دونوں صورتوں میں سے جس صورت کی طرف چاہے مائل ہو سکتا ہے۔ الا ان الاول افضل، مگر یہ کہ پہلی والی صورت یعنی بیٹھ کر اشاروں سے رکوع سجدے سے نماز پڑھنا زیادہ فضیلت والا ہوگا، لأن الستر وجب لحق الصلاۃ، کیونکہ ستر واجب ہوا ہے حق صلاۃ و حق الناس، اور حق الناس کی وجہ سے، وَلِأَنَّهُ لا خلف له، اور اس وجہ سے کہ ستر کا کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ وَلِمَاءُ خلف عن الارکان، جبکہ اشارہ کرنا جو ہے وہ ارکان کا، رکوع سجود کا خلیفہ ہے۔
وَيَنْوِي الصَّلَاةَ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا بِنِيَّةٍ، اور نماز میں اس نماز کی نیت کرے گا جس نماز میں داخل ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، ایسی نیت لا یفصل بینہا و بین التحریماتی، کہ جس نیت اور تحریمہ کے درمیان بعمل کوئی عمل کا فاصلہ نہ ہو۔ والاصل فیہ قولہ علیہ السلام، اور اس میں اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاعمال بالنیات ولیدنا ابتداء الصلاۃ بالقیام، اور اس لیے کہ نماز کی ابتدا قیام کے ساتھ ہے، وہوا متردد بین العادت والعبادت، اور قیام جو ہے وہ عادت اور عبادت کے درمیان متردد ہے، ولا یقع التمیز الا بالنیت، تو امتیاز بغیر نیت کے واقعہ نہیں ہو سکے گا، والمتقدم علی التکبیری، اور تکبیر پر نیت کا مقدم ہونا کالقائمی عندہ، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ تکبیر کے وقت کھڑا ہونا، اذا لم یوجد ما یقطعہ، جب تک وہ چیز نہ پائی جائے جو اس نیت کو ختم کر دے، وَهُوَ عَمَلٌ لَا يَلِيقُ بِالصَّلَاةِ، اور وہ چیز کیا ہوگی؟ وہ ایسا عمل ہوگا جو نماز سے مناسبت نہیں رکھتا، وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْمُتَأَخِّرَةِ مِنْهَا عَنْهُ، اور جو تکبیر کے بعد تکبیر سے مؤخر نیت ہے وہ معتبر نہیں ہوگی، لِأَنَّ مَا مَدَى لَا يَقَعُ عِبَادَةً، کیونکہ نیت سے پہلے جو حصہ گزر گیا، تکبیر گزر گئی مثال کے طور پہ، تو وہ عبادت نہیں بن سکے گی، عدم نیتی، اس وقت نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، وفی الصوم جوزت للضرورتی، روزے میں کچھ وقت گزرنے کے بعد نیت کی اجازت رکھی گئی ہے تو وہ اجازت ضرورت کی وجہ سے ہے، والنیت ہی الارادۃ، اور نیت کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، والشرط یعلم بقلبہ ای صلاۃ یصلی، شرط یہ ہے کہ اپنے دل میں اس بات کو جانتا ہو کہ کون سی نماز پڑھنے لگا ہے۔ اما ذکر باللسانی، بہرحال زبان سے تذکرہ کرنا، فلا معتبر بھی، تو نیت میں اس کا اعتبار نہیں ہے، وَيَحْسُنُ ذَلِكَ، اور اسے اچھا قرار دیا گیا، یحسن ذالک، اسے اچھا قرار دیا گیا، لاجتماعی عظیمتہ، اس کے عظیمت کے جمع کرنے کی وجہ سے، مجتمع ہونے کی وجہ سے، ثم ان کانت الصلاۃ نفلا، پھر اگر نماز نفل ہے، یکفی ہو مطلق النیت، تو مطلق نیت اسے کفایت کرے گی، وقضا اذا کانت سنتن فی الصحیح، اسی طرح جب نماز سنت ہے صحیح قول میں تب بھی مطلق نیت کفایت کرے گی، وَإِن كَانَ فَرْضًا، اور اگر نماز فرض ہے، فَلَا بُدَّ مِن تعین فرض، تو پھر فرض کا متعین ہونا ضروری ہوگا، کالظہر مثلا، مثال کے طور پہ ظہر، لاختلاف الفروض، فرضوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے، وَإِن كَانَ مُقْتَدِيًا بِغَيْرِهِ يَنْوِي الصَّلَاةَ وَمُتَابَعَتَهُ، اگر کسی اور کا مقتدی ہے تو نماز کی بھی نیت کرے گا اور اس کی متابعت کی بھی نیت کرے گا، اس کی اقتداء کی بھی نیت کرے گا، لِأَنَّهُ يَلْزِمُ فَسَادُ الصَّلَاةِ مِن جِهَتِهِ، کیونکہ غیر کی طرف سے نماز کا فساد اسے لازم ہوگا، فَلَا بُدَّ مِن التزامِهِ، تو غیر کی ابتدا کا التزام اسے لازم ہوگا۔ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، قبلے کا استقبال کرے گا، لِقَوْلِهِ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، ثُمَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ، پھر جو شخص مکے میں موجود ہے، فَفَرْضُهُ إِصَابَةُ عَيْنِهَا، اس کا استقبال قبلہ میں فرض عین کعبہ کو پہنچنا ہے، عین کعبہ کا استقبال کرنا ہے، ومن کانا غائبا، اور جو
مکے سے غائب ہے، دور کہیں نماز پڑھ رہا ہے، پاکستان میں، انڈیا میں، کسی اور ملک میں، ففردہ اصابت جہتھا، تو اس کا فرض جہت کعبہ کو پا لینا ہے۔ وہ صحیح ہو، یہی صحیح قول ہے، لأن التکلیف بحسب الوسع، کیونکہ مکلف کرنا وسعت کے مطابق ہے، گنجائش کے مطابق ہے، جو جتنی کر سکتا ہے، جتنی احتیاط کر سکتا ہے، اس کو اتنے کا مکلف کیا جاتا ہے۔ ومن کان خائفا یصلی الی ای جہت قادرہ، جو خوف زدہ ہے، کسی بھی طرح کا اسے خوف لاحق ہے، تو وہ جس جہت پر قادر ہو اس جہت کی طرف نماز پڑھے گا، لتحقق العذر، عذر کے ثابت ہو جانے کی وجہ سے، فاشبہ حالت الاشتباہ، تو وہ حالت اشتباہ کے مشابہ ہو جائے گا، جس پر قبلے کی سمت مشتبہ ہو گئی ہے، یہ اس کے مشابہ ہو جائے گا۔ فَإِنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةَ، اگر نمازی پر قبلے کی سمت مشتبہ ہو گئی، وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَن يَسْأَلُهُ عَنْهَا، اور وہاں پہ کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جس سے وہ قبلے کے بارے میں سوال کر لے، تو اجتہادہ، وہ سوچ بچار کرے گا، لأن الصحابۃ تحروا وصلوا، کیونکہ صحابہ نے بھی تحری کی اور نماز پڑھی، ولم ينکر علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل پر انکار نہیں کیا، وَلِأَنَّ الْعَمَلَ بالدلیل الظاہری، اور اس لیے کہ عمل جو ہے وہ دلیل ظاہر پر ہوتا ہے، دلیل ظاہر پر کرنا واجب واجب ہوتا ہے، انعدامی دلیل فوقہ، اس سے اوپر والی دلیل کے نہ ہونے کے وقت، والاستخبار فوق التحری، اور پوچھ لینا تحری سے اوپر کا درجہ ہے۔ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ، فَإِنْ عُلِمَ، اگر اسے معلوم ہوا کہ اس نے خطا کی ہے، بعد ما صلی، بعد اس کے کہ وہ نماز پڑھ چکا ہے، لا یعیدها، تو نماز کا اعادہ نہیں کرے گا۔ وقال الشافعی یعیدها، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اعادہ کرے گا، اذا استدبر لیتیقنہ بالخطا، جب وہ اپنی نماز سے پلٹے گا اس کی خطا پر یقین ہو جانے کی وجہ سے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ إِلَّا التَّوَجُّهُ إِلَى جِهَةِ الطَّهَارِ، ہم کہتے ہیں کہ اس کی قدرت میں صرف تحری والی جہت کی طرف ہی متوجہ ہونا تھا، وَالتَّكْلِيفُ مُقَيَّدٌ بِالْوُسْعِ، اور تکلیف جو ہے وہ مقید ہے قدرت کے ساتھ، گنجائش کے ساتھ۔ وَإِنْ عُلِمَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ، اور اگر اس کو اپنی غلطی نماز میں ہی معلوم ہو گئی، استدار الی القبلۃ، تو قبلے کی طرف پھر جائے گا، لأن اہل القباء، اہل القباء، کیونکہ اہل قباء جو تھے، لأن اہل القباء لما سمعوا بتحول القبلۃ استداروا، کیونکہ اہل قباء نے جب تحویل قبلہ کی بات سنی تو وہ گھوم گئے، کہیاتہم فی الصلاۃ، جس کیفیت میں تھے نماز میں، وَاسْتَحْسَنَهَا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھا سمجھا، وَقَذَا اِذَا تَحَوَّلَ رَأْيُهُ، اور اسی طرح جب نماز پڑھنے والے کی رائے تبدیل ہو جائے، اِلیٰ جِہَةٍ اُخْرَىٰ، دوسری جہت کی طرف، توجہ الیہا، تو اسی جہت کی طرف متوجہ ہو جائے گا، وجوب العمل بالاجتہاد، اجتہاد پر، غور و فکر پر عمل کے واجب ہونے کی وجہ سے، فیما یستقبل من غیر نقد المؤدى قبلہ،
جو پہلے اس نے ادا کر لیا اس کے ناقص ہوئے بغیر. چلیں یہاں تک رکھتے ہیں.